اس مظلوم کا ذکر ہے یہ، اس مظلوم کے دن ہے یہ، اس مظلوم کا مقام ہے یہ کہ جس مظلوم کے مظلومیت پہ آسمان رویا، زمین روئی۔ آسمان کیسے رویا؟ علماء فرماتے ہیں شہادت حسین کے بعد آسمان سرخ ہو گیا۔ زمین کیسے روئی؟ جس مقام پہ بیٹھے اسی کربلا معلیٰ کی زمین نے حسین پہ گریہ کیا، اس رنگ میں گریہ کیا کہ تاریخ کہتی ہے جہاں سے شہادت حسین کے بعد یہ لوگ پتھر اٹھاتے تھے زمین سے ابلتا ہوا خون نظر آتا تھا۔ حسین پہ گریہ کیا، حسین کا گریہ قیامت تک رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ یہ ایک بہن نے وفا کی ہے، یہ ایک بہن کی محنت ہے جس نے اپنا سب کچھ بھائی کے لیے قربان کر دیا۔ جتنی مستورات بھی، جتنے پردے دار بھی حسین کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، سب نے قربانیاں دیں، لیکن ایک ایسی معظمہ بی بی حسین کے ساتھ اس سفر میں تھی جس معظمہ نے بڑھ چڑھ کر حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایسے اپنا سب کچھ قربان کیا، ایسا وقت گزارا حسین کے ساتھ، جملہ سمجھنا آپ ادادار بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، بے ساختہ آپ کی ہائی نکلے گی۔ ایسا وعدہ نبھایا حسین کے ساتھ جو مدینہ سے کر کے چلی تھی۔ اب بھی جب اس بی بی کو یاد کیا جاتا ہے، نام نہیں لیا جاتا، ام المصائب کہا جاتا ہے۔ یعنی مصائب کی ماں بی بی، اتنے دکھ آئے اس بی بی پہ، کیوں ام المصائب بنی؟ جملہ سننا، جملے پہ توجہ کرنا۔ اس نے مقصد حسین کے لیے اپنی ممتا کو دبا دیا، اس نے مقصد حسین کے لیے اپنی ممتا کو چھپا لیا۔ دو عظیم قربانیاں اس عالیہ بی بی کی۔ کون سی دو عظیم قربانیاں؟ پہلی اپنی بھائی کی خاطر اپنے دونوں لالوں کو کربلا میں قربان کروا دیا، اپنے دونوں بیٹے کربلا میں قربان کروا دیے۔ عبداللہ بن جعفر سے اجازت لے کے آئی تھی، بیٹوں کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا خود بیمار ہوں، مدد نہیں کر سکتا، نصرت حسین کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن اگر حسین پہ مشکل بن جائے نا، سب سے پہلے کوشش کرنا میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو جائیں۔ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی حسین کی مظلومیت کے لیے قربان کر دیا، اپنے بھائی کے مقصد کے لیے قربان کر دیا۔ دوسری قربانی اس بی بی نے دی جو اس قربانی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ تطہیر کی وارثہ بی بی نے اپنی چادر حسین کے مقصد کے لیے اپنی چادر حسین کے مقصد کے لیے قربان کر دی۔ کوشش کریں اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں، میں جملے پڑھنا چاہتا ہوں اس بی بی کی مصیبت کے۔ بڑی محبت تھی بھائی کے ساتھ، اتنی محبت اگر 3 دن تک تاریخ کہتی ہے بھائی کے چہرے کو نہ دیکھا نا، 3 دن تک بھائی کے چہرے کو نہ دیکھا تو تیسرے دن عالم یہ تھا کہ سارے رخسار آنسوؤں سے پر نظر آ رہے تھے۔ بی فضا نے پوچھا ہے زینب کیوں روتی ہے؟ ماں کی یاد آ رہی ہے؟ ماں کے گلے لگ جا، رو کے فرمایا اما فضا ماں کی یاد بھی آتی ہے، ماں کے لیے بھی روتی ہوں، لیکن آج یہ گریہ اس لیے ہے 3 دن ہو گئے ہیں میں نے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت، میں نے اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ اتنی محبت کرتی تھی یہ بہن حسین سے، اور اتنی ہی محبت کی پھر بھائی کے مقصد کے ساتھ۔ جب کربلا میں آئی تو اپنے بیٹوں کو حسین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ میں نے 2-3 جملے اون محمد کی مصیبت کے پڑھنے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ آمادہ ہو جائیں تو میں یہ جملے آپ کے گوشے گزار کروں۔ عاشور کا دن ایسا دن تھا، سنتے رہتے ہیں آپ کہ جس دن میں سرزمین کربلا پہ زندہ رہنے سے موت آسان نظر آتی تھی، زندہ رہنا مشکل تھا، شہید ہو جانا آسان تھا۔ ایسے وقت میں اون محمد اپنے ماما حسین کے سامنے آتے ہیں، اپنے ماموں کے سامنے آتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دونوں بھائی، ایک 9 سال ایک 11 سال، کم از کم یہ سن ملتے ہیں شہزادوں کے، جب آتے ہیں نا بارگاہ سید الشہداء میں اپنے پیروں کی تلیوں پہ اونچا ہوتے ہیں تاکہ حسین یہ نہ سمجھے کہ یہ کم سن ہے، اجازت ملے میدان جانے کی۔ ایک دفعہ داخل ہوئے اپنی ماں کے خیمے میں، جناب عالیہ نے دیکھا، پوچھا اے اون محمد ابھی تک تم زندہ ہو، حسین پہ قربان نہیں ہوئے؟ فرماتے ہیں ماں کوشش تو بڑی کی ہے، آپ کے بھائی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس کے وسیلے سے جناب سیدہ نے اجازت کا پیغام بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ کہا میرے بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور جا کے حسین کو کہو زینب کہہ رہی ہے، زینب کے حق کے صدقے شہزادوں کو موت کی اجازت۔ سید الشہداء کے پاس پہنچے، سید الشہداء خود آئے ہیں جناب عالیہ کے خیمے میں۔ کہا اجازت اس لیے نہیں دیتا ہوں، ممکن ہے عبداللہ بن جعفر کی اجازت نہ ہو۔ میں جملے پڑھ گیا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ جناب عالیہ نے فرمایا چلتے ہوئے عبداللہ بن جعفر نے خود کہا تھا جب حسین کو ضرورت پڑے کوشش کرنا اکبر سے پہلے اون قربان ہو۔
اجازت ملی، 2 گھوڑے تیار کرو، جناب عباس کو حکم ملا، گھوڑے تیار ہوئے، اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں۔ کیسے جنگجو تیار ہو کے میدان جا رہے ہیں؟ یہ ایسے جنگجو ہیں جو خود گھوڑوں پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ عباس نے اٹھا کے اپنے بھانجوں کو گھوڑوں کی زینوں پہ بٹھایا۔ جب معصوم پیر محمد کے رکاب میں رکھنے لگے نا عباس، تو اس وقت ایک دفعہ پیر کو پکڑ لیا، حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، عباس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، رو کے فرمایا، آقا کیا واقعہ نہ محمد کو میدان بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعہ نولو محمد کو میدان بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہاں ہزاروں کی تعداد، یہ میرے کم سن بھانجے۔ اجازت ملی، خیام سے نکلے۔ کیسا عزم تھا ہاشمیوں کا، کیسا جوش تھا، کیسے شجاعت کا معیار تھا۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا ایک دائیں طرف سے حملہ کرے، دوسرا بائیں طرف سے حملہ کرے۔ وسط میدان میں تھا عمر بن سعد کا خیمہ، دونوں بھائیوں نے تہیہ کیا عمر بن سعد کے خیمے تک جائیں گے۔ دونوں نے سفر شروع کیا، ادھر سے ایک بھائی ملعونوں کو فی النار کر رہے، ادھر سے دوسرا بھائی ملعونوں کو فی النار کر رہے۔ وسط میدان میں پہنچے، عمر بن سعد کے خیمے کے سامنے پہنچے، وہاں کھڑے ہو کر شہزادوں نے رجز پڑھا۔ کیا معیار تھا شہزادوں کی شجاعت کا! 9 سال اور 11 سال دونوں نابالغ شہزادے دشمنوں کے جرنیل کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، نکل خیمے سے باہر، ہم تجھے بتائے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، نکل خیموں سے باہر، ہم تجھے بتائیں ہم علی کے نواسے ہیں۔ جملہ سننا آپ کی بے ساختہ ہائی نکلے گی اس جملے پہ، شہزادوں کے رجز کا جملہ ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے ہمارا ماما حسین اکیلا رہ گیا ہے؟ زہرا کلال اکیلا نہیں ہے، ابھی انہوں محمد حسین کے ساتھ ہے۔ اور میرے ماموں کے خون کے پیاسوں، خیموں سے نکلو، دیکھو ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ حملے کرتے رہے، بھائی ملعونوں کو فی النار کرتے رہے، کمسنی کا عالم تھا۔ جملے سننا آپ کے گریے کی کوشش کرتا ہوں۔ لڑتے لڑتے محمد کے سر پہ ایک ملعون نے تلوار کا وار کیا، تلوار کا وار کرنا تھا، محمد کا سر شگافتہ ہوا۔ جب محمد کا سر گھوڑے کی گردن پہ آیا، جلدی سے اون نے آ کے بھائی کا تحفظ کیا، فوجوں کو ہٹایا اور محمد کو اپنے گھوڑے پہ سوار کیا، خیام کی طرف گھوڑے دوڑائے، بھائی کو جا کے ماموں کے حوالے کیا۔ توجہ میں بیٹھی ہو تو جملے پڑھتا ہوں۔ یہ بھی بھائی تھے، پتہ چلا جب بھائی ساتھ ہوتے ہیں کوئی مار نہیں سکتا، جب بھائی ساتھ ہوتے ہیں کوئی وار کرے بھائی تحفظ کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھائی تھا جس کا عباس جیسا بھائی تھا، عباس کے جانے کے بعد جس کا دل چاہتا تھا ویسے حسین کو مارتا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، اپنی حاجات دل میں رکھو، اللہ ان شہزادوں کے صدقے آپ کی حاجات کی برابری فرمائے۔ محمد کو ماموں کے حوالے کیا۔ اب اون کے اندر دشمنوں سے بھائی کا بدلہ لینے کا جوش ہے۔ روایت کہتی ہے ایسے حملہ کیا، کئی میل تک اون نے فوجوں کو دوڑایا۔ 11 سال کا کم سن جوان گھوڑے پہ سوار، فوجیں آگے آگے دوڑتی جا رہی ہے، لیکن ایک مقام آیا، اون فوجوں میں گھر گیا، ہر طرف سے فوج اکٹھی ہو گئی ہے۔ ادھر سے یہ منظر حسین دیکھ رہے تھے کہ ایک ملعون نے گرز مارا، اون سے گھوڑے کی زین چھوٹ گئی۔ حسین علیہ کے خیمے میں گئے، کہا قد قتل ابنک یا زینب، زینب اون سے زین چھوٹ گئی ہے۔ حسین نے تیاری کی، روایت میں ملتا ہے حسین نے تیاری کی، ہر شہید کی لاش خیمے لانے والے حسین نے تیاری کی، جاؤں بھانجے اون کی لاش کو خیمے تک لاؤں۔ لیکن کیا معیار تھا بہن اور ماں کی محبت کا! زینب نے حسین کا ہاتھ پکڑا، کہا حسین اون بہت دور جا کے اترا ہے، جتنی دیر اون کو لانے میں لگے گی میرے سامنے بیٹھ، میں تیرے چہرے کی زیارت کر، میرے سامنے بیٹھ، بہن تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں، آپ کے گریے کے لیے 2 سطریں مزید پڑھتا ہوں۔ اس مقام پہ واضح ہوا حسین کو اون کی لاش لانے سے عالیہ نے خود روکا، لیکن ایک اور شہید ہے کربلا کا جس کی لاش حسین خیام نہیں لائے، جس کا نام عباس ہے۔
آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں لائے عباس کی لاش خیمے؟ بعض کہتے ہیں اس لیے نہیں لائے، عباس نے کہا تھا کہ میری لاش خیام نہ لے جاؤ۔ کیوں عباس؟ انی مستحیون بے ابنتک سکینہ، مجھے تیری بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے۔ لیکن مورخین کہتے ہیں حسین نے عباس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جس مقام سے اٹھاتا تھا وہ حصہ عباس کا حسین کے ساتھ تھا۔ اونا محمد کی شہادت سنی ہے، دو جملے مزید پڑھتا ہوں، ابھی تک جس بندے کی آنکھ نم نہیں ہوئی ان کے لیے جملے پڑھتا ہوں۔ کربلا میں زینب کے دونوں بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے۔ 11 محرم کا دن چڑھا، سب پردے دار گھوڑوں پہ، سب پردے دار اونٹوں پہ سوار ہوئے۔ جب قافلہ شام کی طرف چلنے لگا، سب پردے داروں نے آ کے اپنے مقتولوں کی لاشوں پہ خود کو گرا لیا۔ تاریخ کہتی ہے ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ آئی، اپنی بیٹی کی مظلومیت کے بیان کیے، لیکن زینب کسی بیٹے کی لاش پہ نہیں اتری، ادھر اتری جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا۔ اپنے بھائی حسین کی لاش پہ بیٹھ کے رونے لگی، بھائی حسین کی مظلومیت کے بیان کیے۔ اگر توجہ میں بیٹھی ہو آپ کے گریے کے لیے جملہ کہتا ہوں، اپنے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا، چل پڑی کوفہ۔ نہیں کیا انہوں محمد کے لاشوں پہ بین، ہاں گزرتے ہوئے ممکن ہے آہستہ سے کہا ہو میرے لال اللہ کے حوالے۔ کوفہ تک گئی، تاریخ کہتی ہے کوفہ میں روتی رہی، حسین کے بین کرتی رہی۔ کوفہ سے شام پہنچی، حسین کے بین کرتی رہی۔ توجہ میری طرف رکھنا، آپ کے گریے کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں۔ کوفہ سے شام پہنچی، بھائی حسین کی مظلومیت کے بین۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی مظلومیت کے بین کرتی تھی۔ جب زینب قید بھی تھی، حسین کی مظلومیت کا ذکر کر کے روتی تھی۔ جب قیدیں رہا ہونے لگی، شہداء کے سر زندان میں آئے۔ جملے سمجھنا بڑے سخت جملے ہیں۔ جب شہداء کے سر زندان میں آئے، ہر ماں نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، بیٹے کی مظلومیت کے بیان کیے۔ 2 سر ننھے ایسے بچ گئے جو سپاہی تشت پہ لے کے کھڑا تھا، کسی پردے دار نے ان سروں کو نہ اٹھایا۔ کیوں اٹھاتے؟ جو وارثہ تھی اس کے گود میں حسین کا سر تھا۔ یہ سپاہی ہنس کے کہتا ہے کیا ان کی ماں مر گئی؟ نہیں روئی اونو محمد کو حسین کی غربت کے بیان کیے، ممتا کو دباتی رہی، حسین کی یاد کو زندہ کرتی رہی زینب۔ سفر شروع کیا شام سے کربلا، کربلا رکی، کئی دن قیام کیا، حسین کی غربت کے بیان کیے، حسین کی مظلومیت پہ روئی، گزرتے ہوئے کہا اونو محمد تم میرے حسین پہ صدقہ۔ سفر کرتے کرتے مدینے تک پہنچی، مدینے میں آئی، تاریخ کہتی ہے نانا کی قبر پہ پہنچی۔ نانا کی قبر پہ پہنچ کے زینب نے سب سے پہلے کرتا رسول کی قبر پہ رکھا۔ تاریخ کہتی ہے قبر مصطفیٰ ہل گئی، کہا نانا ہاذا حسین، یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرے حسین کے ساتھ مظلومیت کی دلیل ہے۔ نانا حسین کربلا میں مارا گیا۔ نانا کی قبر کے بعد ماں کے قبر پہ گئی، ماں کی قبر پہ بھی جا کے غربت کے بیان کیے، تو حسین کی غربت کے بیان کیے، حسین کی مظلومیت کے بیان کیے۔ گھر میں آئی عبداللہ بن جعفر نے پوچھا زینب کیسے گزری؟ ختم کر رہا ہوں میں، آخری جملے ابھی تک جسے رونا نہیں آیا ان کے لیے جملے پڑھ کے آیا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا زینب کیسے گزری ہے؟ فرماتی ہے عبداللہ بن جعفر حسین کو کئی ہزار مارنے والے، بڑا مارا مسلمانوں نے حسین کو، حسین کی مظلومیت کے بیان کیے، حسین کی شہادت کے جملے پڑھے۔ تاریخ کہتی عبداللہ بن جعفر کو کہہ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی شمر حسین کے سینے، حسین کی غربت کے بیان کیے۔ پوچھا عبداللہ بن جعفر نے اون کہا ہے، محمد کہا ہے؟ کہا قد قتل فی سبیل الحسین، حسین کی راہ میں مارے گئے۔ ابھی تک جو نہ روئی تھی اونو محمد کو، تاریخ کہتی ہے جب مقصد حسین تکمیل کو پہنچا، ایک حجرے میں داخل ہوئی، اپنے گھر کے ایک حجرے میں عالیہ کو 2 چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، 2 چھوٹے چھوٹے کرتے نظر آئے۔ اس وقت رو کے کہتی آواز